باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، حق پہ عمل کرنے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس آڈیو کو مکمل سنیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ مسلک دیوبند کے متکلم اسلام، مسلک دیوبند کے سب سے بڑے مناظر اور مسلک دیوبند کے سب سے بڑے مولوی اس وقت، جن کا نام ہے الیاس گھمن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کتاب کا آپریشن بے حد ضروری ہے، چونکہ اس کتاب میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی ذات کو نشانہ بنایا ہے الیاس گھمن صاحب نے۔ جب ہم بہت غور کرتے ہیں اور بہت سوچتے ہیں تو بالکل یقین کے اس منزل پر ہم پہنچتے ہیں کہ آج سے تقریباً 120 سال پہلے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متکلم اسلام الیاس گھمن کے ابا جان تھانوی جی، گنگوہی، نانوتوی اور بیٹھوی کے سینے پر جو نیزہ مارا تھا، اور وہ نیزہ اس لیے مارا تھا کہ ان لوگوں نے دیوبند میں بیٹھ کر گنبد خضرا کے مکی، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت احمد مجتبی محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا رہے تھے اور میرے آقا کی بارگاہ مقدس میں یہ گستاخانہ جملے استعمال کر رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس وار نے، چونکہ اعلیٰ حضرت کا وار ہے، خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہی وار وار سے پار ہے۔ تو آج تک اس وار کو، آج تک اس نیزے کے وار کو، اعلیٰ حضرت کے اس وار کو آج تک یہ محسوس کر رہے ہیں، اور اس کرب اور اس تکلیف سے کراہتے ہوئے الیاس گھمن صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کو جب آپ مکمل پڑھیں گے تو الیاس گھمن صاحب کا جو منشا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا منشا کیا ہے۔ ان کے آبا و اجداد یعنی تھانوی جی، گنگوہی جی، نانوتوی جی، یا ان کی پوری ذریت کو، یا الیاس گھمن کی پوری ذریت کو آج تک یہ نہیں ہو سکا کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک کتاب کی کسی ایک عبارت سے یہ ثابت کر دیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں گستاخی کی ہے۔ تو جب ان کو اب کچھ نہیں ملتا تو اب صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کی ذات ہی بچتی ہے جو یہ نشانہ بناتے ہیں۔ کبھی اعلیٰ حضرت کے رنگ پر، کبھی اعلیٰ حضرت کی سماعت پر، کبھی اعلیٰ حضرت کے علم پر یہ کوشش کرتے ہیں بھونکنے کی۔ لیکن مولوی الیاس گھمن صاحب امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے فکری بیٹے زندہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے در کا یہ ادنا گدا انشاءاللہ عز و جل آپ کے مکر اور آپ کے فریب اور آپ کے دجل کا پردہ انشاءاللہ عوام کے سامنے چاک کرے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ تمامی حضرات دیکھتے جائیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی کتاب کا حوالہ بھی دوں، اسکرین پر آپ اس کتاب کا وہ پیج بھی دیکھیں، اور انشاءاللہ میں دندان شکن جواب دوں گا انشاءاللہ ان کے تمام اعتراضات کا جو انہوں نے اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کیے ہیں، اور پھر میں ان کے گھر سے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا کہ ان کے یہاں کیا کیا ہوتا ہے اور ان کے مولوی کیا کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر دیوبندی جماعت کے مولوی الیاس گھمن صاحب نے جتنے اعتراضات کیے ہیں انشاءاللہ عز و جل ایک ایک اعتراض کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور میں ان کے مکروہ اور ان کے فریب کو آپ کے سامنے رکھنے کی مکمل کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں دیوبندی جماعت کے یعنی کہ الیاس گھمن کے ابا جان تھانوی جی کی ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے مجدد کی تحقیق اتنی زبردست ہے تو الیاس گھمن کی تحقیق کتنی زبردست ہوگی۔ سنیے، کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت۔ کتاب کا نام سنیں، کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت، اور یہ کتاب چھپی ہے کہاں سے؟ ادارہ تالیفات اشرفیہ سے، پاکستان سے۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ پاکستان سے کتاب چھپی ہے، اور اس کا ملفوظ نمبر ہے 410، جلد نمبر ہے 3۔ کتاب کا نام ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 3، اور اس کا ملفوظ نمبر ہے 410۔ ذرا سنیے گا کہ تھانوی جی کی تحقیق کتنی زبردست ہے۔ تھانوی جی کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اس اعتقاد کی ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے، ہے تو فحش مگر ہے بالکل چسپاں۔ یعنی کہ سنیے، تحقیق جو ہے وہ ہے گندی، غلیظ ہے، ناپاک ہے، لیکن تھانوی جی کو بڑی پسند ہے۔ تھانوی جی کو کیا پسند ہے؟ سنیے، کہتے تھے کہ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص، بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ تو اب یہ بات بالکل مثل آفتاب روشن ہے، اور یہ بات آپ تمامی حضرات پر واضح ہے کہ جب ان کا جوش بہت بڑھ گیا، جب ان کا عقیدہ جو ہے بہت زیادہ بڑھا تو عضو مخصوص کی طرح ہو گیا، گدھے کی، اور بڑھتے بڑھتے آیا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات پر انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب گھٹا ہے تو پھر ابھی غائب ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ایک سے ایک بڑی سی بڑی تحقیق میں تھانوی جی کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اعتراضات، اب انشاءاللہ میں اعتراض شروع کرتا ہوں کہ تھانوی جی یعنی کہ الیاس گھمن صاحب نے جو اپنی کتاب میں اعتراض اعلیٰ حضرت کی ذات پر کیا ہے وہ کیا اعتراض ہے انشاءاللہ عز و جل، پھر اس کے بعد میں اس کا جواب بھی دینے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر الیاس گھمن کا اعتراض نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 4 سال ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے، اچانک راستے سے طوائفیں گزریں، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی اور آپ اپنے کرتا کو اٹھا کر اپنے آنکھ پر رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، لوگوں کو جو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ رب العالمین بچپن سے ہی ان کے معاملات ایسے تھے۔ لیکن میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کی ذہنیت، ان کی گندگی اور ان کے ذہن کی غلاظت دیکھیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے جو بھدا سا اعتراض کیا ہے اس کا جواب بھی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ اگر بالفرض اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ منسوب واقعہ سچ بھی ہے تب بھی اعلیٰ حضرت پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ایمانداری اور دیانت داری کی اگر ساتھ دیکھیں تو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 4 سال ہے، اور 4 سال کا اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس پر شریعت کا کون سا حکم نافذ ہوتا ہے یہ دیوبندی جماعت کے متکلم اسلام بتائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہے۔ لیکن جو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر پھینکتے ہیں، ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، اور ان کی غلاظت اور ان کی گندگی کو انشاءاللہ عز و جل لا کے دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت پہ بھونکنے والوں، اعلیٰ حضرت کو غلط ثابت کرنے والوں اور اعلیٰ حضرت کے دشمنی میں جو ہے اپنے ایمان اور عاقبت کو خراب کرنے والوں، آؤ ذرا تم اپنے دیوبند کے لوتی محل کے مولویوں کا بھی جائزہ لے لو کہ تمہارے مولوی کیا کرتے تھے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل اب میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل ان کے اس اعتراض۔ الیاس گھمن صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم لوتی محل سے تعلق رکھنے والے اپنے تھانوی جی کی بھی کچھ کتابیں پڑھ لیتے، یا کم از کم تھانوی جی کی زندگی کو بھی پڑھ لیتے تو کم از کم اعلیٰ حضرت پر آپ اعتراض نہیں کرتے۔ آئیے میں آپ کا آئینہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، نام ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 262۔ سنیے آپ کے تھانوی جی بچپن میں کیا گل کھلاتے تھے، ذرا یہ بھی سنتے چلیں انشاءاللہ عز و جل۔ اعلیٰ حضرت پہ بھونکنے والوں پہلے اپنے مجدد کو بھی دیکھو، سنو تھانوی جی کیا کرتے تھے، سنیے۔ ایک روز تھانوی جی
کہ بڑے بھائی پیشاب کر رہے تھے، صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا کہ بھائی پیشاب کر رہے ہیں، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے تھانوی جی اور آپ کے مجدد کا یہ کارنامہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں بڑے بھائی کے سر پر پیشاب کر رہے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ بچپن میں سر پر پیشاب کر رہے تھے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ پورے امت کو مریض کر دیا آپ کے مولوی صاحب نے۔ سنیے یہ ایک حوالہ لیجئے۔ اب آئیے مولوی صاحب ذرا ایک حوالہ، بچپن کی بات کو آپ لے کے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے مجالس حکیم الامت، لکھنے والے آپ کے اشرف علی تھانوی کے خلیفہ ہیں جن کا نام مفتی محمد شفیع صاحب ہے، اور یہ دارالاشاعت کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں آپ کے تھانوی جی کیا لکھتے ہیں سنیے، کہ فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کو ممانعت کر دی تھی کہ تصنیف کے کمرے میں جہاں میں تنہا ہوتا ہوں کسی نوعمر لڑکے کو نہ بھیجا کریں، مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خانقاہ کے سب لوگ لڑکوں سے پرہیز و احتیاط کرنے لگے۔ سنیے، تھانوی جی بڑھاپے کے زمانے میں اتنا رنگ باز تھے، اور اس قدر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو نفس پر اپنے قابو نہیں رہتا تھا کہ انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہمارے کمرے میں کسی کو نہیں بھیجا جائے۔ یہ آپ کے تھانوی جی ہیں۔ یہی نہیں مولوی صاحب، آئیے ذرا ایک حوالہ آپ اپنے قاسم العلوم والخیرات کا بھی لے لیجئے کہ وہ قاسم العلوم والخیرات آپ کے کیا گل کھلاتے تھے۔ سنیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے ارواح ثلاثہ، ارواح ثلاثہ، اور حکایت نمبر ہے 304۔ مولوی صاحب اعلیٰ حضرت پر بھوک رہے ہیں، کم از کم اعلیٰ حضرت پر بھوکنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ حکایت نمبر 304، اور لوتی محل دیوبند میں کیا ہوتا ہے کم از کم اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید شاگرد سب جمع تھے، مجمع تھا، لوگ جمع تھے، اور دونوں وہیں لیٹ گئے، یعنی کام وہیں شروع ہونے والا تھا۔ محبت آمیز لہجہ میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما گئے، مگر حضرت نے فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے۔ حضرت بھی اس چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کروٹ کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا۔ دیوبندی مدرسہ میں آپ کے مولوی قاسم العلوم اور آپ کے گنگوہی جی کیا گل کھلا رہے تھے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے مولویوں پر اور ایسے لوگوں پر کہ جو کسی کا خیال نہیں رکھتے اور خود لواطت میں مبتلا ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حملہ بولتے ہیں۔ ریاض گمن صاحب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے اعتراض کیا کہ 4 سال کی عمر میں طوائفیں گزر رہی تھیں اور آپ نے کرتا اٹھا لیا، جبکہ وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ میں نے آپ کے تھانوی جی کی بات کی کہ آپ کے تھانوی جی بچپن میں کیا گل کھلاتے تھے، بڑے بھائی کے چہرے پر پیشاب کرتے تھے۔ آپ کے تھانوی جی کو اپنے نفس پہ قابو نہیں تھا اور لوگوں کو کہتے تھے کہ میرے کمرے میں نوجوان لڑکوں کو مت بھیجا کرو۔ یہ آپ کے تھانوی جی، اور آپ کے گنگوہی اور آپ کے نانوتوی جی تو بھرے مجمع میں ہی شروع ہونے کو تھے اور مجمع میں شروع ہو رہے تھے۔ اب آئیے ایک بات اور سن لیجئے، یہ آپ کے قاسم العلوم ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا اور بدعقیدگی کا سب سے پہلا اینٹ جنہوں نے گھسیڑا ہندوستان کی دھرتی پر۔ یہ دیکھیں حکایت نمبر 264 ارواح ثلاثہ۔ یہ کیا کرتے تھے آپ کے نانوتوی جی، وہ سنیں کہ یہ کہتے تھے کہ حافظ انوار الحق کی بیٹھک میں اسے بلایا اور سب کرتب بھی دیکھے۔ مولانا بچوں سے ہنستے بولتے بھی تھے، اور جلال الدین صاحبزادہ مولانا محمود یعقوب صاحب سے جو اس وقت بالکل بچے تھے، سنیے آپ کے قاسم نانوتوی بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے سنیے، بڑی ہنسی کیا کرتے تھے، کبھی ٹوپی اتارتے، کبھی کمر بند کھول دیتے تھے۔ مولوی صاحب کمر بند کس لیے کھولتے تھے آپ کے نانوتوی جی؟ یہ آپ کے قطب الارشاد اور آپ کے قاسم العلوم والخیرات ہیں، تو اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم اپنے گھر کے ان تمام لوتی فعل کو اور ان تمام غلیظ ناپاک عبارت کو بھی کم سے کم نگاہوں کے سامنے رکھتے۔ یہ آپ کے اعتراض نمبر 1 کا جواب انشاءاللہ عز و جل میں نے مکمل کیا۔ اب آئیے آپ نے جو دوسرا اعتراض حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر الیاس گھمن کا جو اعتراض نمبر 2 ہے وہ یہ ہے
کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 61 پر انہوں نے اعلیٰ حضرت پر یہ الزام اور اعلیٰ حضرت پر یہ بہتان رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو علم نہیں تھا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بغیر علم کے مجدد تھے، اور بغیر علم کے ان کو لوگ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتے تھے۔ مولوی صاحب، یہ آپ کا اعتراض ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ انشاءاللہ عز و جل اس اعتراض کا بھی آپ جواب لیتے جائیے انشاءاللہ، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کا پالا کسی بریلوی سے پڑا ہے۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض نمبر 2 الیاس گھمن کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ علم کی کمی تھی، وہ بہترین عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے ماننے والے ان کو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہی نہیں تھا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کتاب پہ کتاب تم لکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نیزہ مارا ہے آج تک اس کی تکلیف تم لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ خیر، یہ تو بات ہے، میں ذرا تحقیقی جواب پیش کر دوں۔ اعلیٰ حضرت کے علم کے تعلق سے صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں رائے ونڈ سے لے کر نجد تک اور سہارنپور سے لے کر ندوہ تک کے تمام چھوٹے بڑے لنگور اور الیاس گھمن کے باپ، ان کے باپ کے باپ، ان کے دادا کے دادا سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ، یعنی الفتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 1 پر اعلیٰ حضرت نے جو خطبہ لکھا ہے، اگر تمہارے پورے ذریت میں ویسا خطبہ کسی نے لکھا ہو عربی میں تو پیش کرو، انشاءاللہ عز و جل فقیر مدثر رضا برکاتی تمہیں 1 لاکھ روپے انعام عطا کرے گا۔ وہ خطبہ ایسا خطبہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ جب عرب کے علماء نے اس خطبہ کو سنا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ واہ رے احمد رضا، تمہارے علم کا جواب نہیں ہے۔ وہ خطبہ مولوی صاحب خود فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، دیکھ لو۔ 80 کتابوں کا حوالہ، 80 کتابوں کا نام اعلیٰ حضرت نے اس خطبہ میں اس طرح سجا کے لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا بھی نام لکھا، امام شافعی کا اور دیگر ائمہ مجتہدین کا نام لکھنے کے علاوہ کئی ایسے اکابرین اہل سنت کا بھی نام اس میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے خطبہ میں، یعنی کہ اولیاء کاملین کا، کہ جب اس خطبہ کو کوئی عاشق مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھے گا تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کرے گا، مصطفیٰ کریم کی ثنا بھی کرے گا، اور اولیاء کاملین کا ذکر بھی کرے گا۔ ایسا خطبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 1 میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس خطبہ کو میں ضرور پڑھتا ہوں انشاءاللہ یہاں، تاکہ الیاس گھمن کے مکر اور فریب کا پردہ چاک ہو سکے۔ الیاس گھمن، تمہاری ذریت میں اگر دم ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم پر بھونکنے والے اعلیٰ حضرت کا وہ خطبہ جو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، اس خطبہ کی طرح کوئی خطبہ لا کے دکھا دو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ 500 سال کی کسی ایک ایسے عالم، کسی ایک ایسے محدث، کسی ایک ایسے فقیہ کا ایسا خطبہ لا کے دکھا دو جو اعلیٰ حضرت نے خطبہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں 80 کتابوں کا نام اس خطبہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر والغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم للرسل الکرام مالکی وشافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار
على مناح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحري ومجمع الأنهري وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيزاه الإصلاح ونور الإيزاح وكشف المزمرات وحل المشكلات ودر المنتقى وينابع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البداع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الکافی الوافی الشافی المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافی عدة النوازل وانفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والخطنين الكريمين كل منها نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المحذب بكل زين. محترم حضرات، آپ اس خطبہ کو سنیں. اعلیٰ حضرت کا یہ خطبہ ہے. الحمدللہ اس فقیر نے آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اور الیاس گھمن سے نہیں بلکہ رائے ونڈ سے لے کر نجد تک کے تمام لنگوروں کو میرا چیلنج ہے کہ تم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو علم نہیں تھا اور اعلیٰ حضرت کو لوگ امام یوسف کہتے تھے. مولوی صاحب، اعلیٰ حضرت کا یہ علم تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جدھر بھی قلم چلایا ہے ادھر اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی نہیں ملتا. میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے. اب آؤ مولوی صاحب ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لے لو. محترم حضرات، الیاس گھمن صاحب نے جو اعتراض کیا اعلیٰ حضرت پہ وہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کو علم نہیں تھا اور اعلیٰ حضرت کو لوگ یہ سمجھتے تھے، لیکن ان کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. مجمع میں ان کے لوگ لواطت کرتے تھے. خود گنگوہی اور خود قاسم نانوتوی بیچ مجمع میں سو کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کے بھڑاس کو مٹاتے تھے. اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید، جلد نمبر 2 ہے. رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ قاسم نانوتوی دلہن کی صورت میں آئے ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا. یعنی رشید احمد گنگوہی کا نکاح قاسم نانوتوی سے ہوا اور دونوں کو ایک دوسرے سے وہی فائدہ حاصل ہوا جو شوہر بیوی کو ہوتا ہے. اب یہ قاسم نانوتوی بھی ان کے مولوی، رشید احمد گنگوہی بھی ان کے مولوی. ان دونوں مولویوں نے مجمع میں جو نہیں کیا وہ خواب میں کر لیا. اب اس کے علاوہ ان کو کیا کیا کہا گیا سنیے. ان کو کہا گیا اس میں اسی تذکرۃ الرشید میں کہا گیا غوث اعظم، قدوۃ السالکین، عمدۃ الفقہاء اور نہ جانے کیا کیا. ایسے لوتی کو تمہارے یہاں یہ خطاب دیا جاتا ہے. چلے دوسری بات کہ امام اہل سنت پر تم نے اعتراض کیا، کم از کم اپنے گھر کی بھی خبر لیتے. تمہارا مولوی ہے جس کا نام محمود الحسن دیوبندی ہے، اس نے ایک مرثیہ لکھا جس کا نام ہے مرثیہ گنگو. مرثیہ گنگو میں تمہارے رشید احمد گنگوہی کو کہاں پہنچایا سنو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ زندہ کرتے ہیں، لیکن رشید احمد گنگوہی کی شان کیا ہے وہ سنو. رشید احمد گنگوہی کی شان ان کے یہاں یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو دیکھے زری ابن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیے، آپ تو صرف مردہ زندہ کرتے تھے، لیکن ہمارے رشید احمد گنگوہی جو ہے وہ زندہ کو بھی مرنے نہیں دیتے اور مردہ تو زندہ کرتے. یہ اور بات ہے کہ خود مر کر مٹی میں مل گئے. اچھا، اس کے بعد خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، میرے ہادی میرے مولا تھے بے شک شیخ ربانی. تو مولوی صاحب تمہارے مولویوں نے لوتیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. عیسیٰ علیہ السلام سے ملا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کاملہ کو بھی عطا کر دیا. تو تمہارے گھر تو یہ ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم میں نے ثابت کر دیا فتاوی رضویہ سے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے ذریت میں دم ہو تو اعلیٰ حضرت نے جو العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ میں جو خطبہ لکھا ہے ویسا خطبہ تم لا کے ایک کہیں سے ثابت کر دو، لا کے دکھا دو کہ کسی نے فقہ کی تمام کتابوں کا ذکر کر کے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی شان اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی تعریف بیان کر دیا. اور لا کے دکھانا ہے الیاس گھمن صاحب. محترم حضرات، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض نمبر 3 یہ ہے الیاس گھمن کی طرف سے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حدیث شریف میں تحریف کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف کے ترجمہ میں چھیڑ چھاڑ کیا ہے، اور اس کو میں مکمل پڑھتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، آپ بھی دیکھ لیں گے کہ احمد رضا کی عجب کارستانی۔ صرف ایک مثال، قرآن پاک کی طرح احادیث میں بھی احمد رضا نے یہی کام کیا ہے۔ ہم صرف یہاں پر ایک مثال نقل کرتے ہیں۔ یہ الیاس گھمن اعلیٰ حضرت پر اعتراض قائم کر رہے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ ملفوظات مولوی احمد رضا جلد اول صفحہ 23 پر فاضل بریلوی نے اس حدیث کا یہ ترجمہ کیا، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے، اور اسی ملفوظات جلد چہارم صفحہ 71 پر اسی حدیث کا جناب نے یہ ترجمہ فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، جز این نیست کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے الیاس گھمن، آپ نے یہ اعتراض کیا اعلیٰ حضرت پر کہ اعلیٰ حضرت نے حدیث شریف میں تحریف کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم میں بھی قرآن کریم اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنا مقصد اور اپنا منشا پانے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ کا اعتراض ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، بریلی شریف کا نیزہ، کہ صبح قیامت تک جس طرح سے آپ کے مولوی آج تک حسام الحرمین کی تپش برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اپنے مرگھٹ میں بھی، انشاءاللہ آپ بھی برداشت نہیں کر پائیے گا اس ضرب کو انشاءاللہ۔ دیکھتے چلیں۔ محترم حضرات، الیاس گھمن کے اعتراض نمبر 3 کو آپ نے دیکھا، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے مکر اور فریب سے سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ الزام اعلیٰ حضرت پہ رکھا ہے کہ احمد رضا نے حدیث شریف میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آئیے پیارے، میں اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس ترین کلام جس کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ وہ مقدس ترین کلام ہے، اس کلام کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور میں دکھاتا ہوں کہ گندا کون ہے، پاک کون ہے، دودھ کون ہے اور شراب کون ہے، ناپاک کون ہے، نجس کون ہے، اور آسمان کے ستاروں کی طرف بلند کون ہے، آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ اشرف علی تھانوی ان کے مجدد ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، ذرا سنیے گا آپ تمامی حضرات یہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، تھانوی جی کا ترجمہ ہے، سنیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ترجمہ کیا ہے انہوں نے، کیا سنیے، ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے خطرات کو جانتا ہے، لیکن تھانوی جی کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ نے تو ابھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ اللہ نے جانا ہے کہ جن لوگوں نے جہاد کیا اور جن لوگوں نے صبر کیا۔ یہ ہے تھانوی جی تمہارے مجدد، اور تمہارے مجدد کا علم، تمہارا مجدد تمہیں مبارک ہو گھمن صاحب، تمہارے مجدد نے جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمہ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا بھی قائل نہیں ہے۔ اب آئیے مولوی صاحب، جس حدیث شریف پر آپ نے اعتراض کیا ہے، انشاءاللہ بریلی شریف کہ امام اہل سنت کا گدا ہوں، انشاءاللہ ایسا نیزہ ماروں گا انشاءاللہ کہ زندگی بھر اس کی تپش اور اس کے تڑپ کو آپ برداشت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معارف الاکابر۔ محترم حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیاس گھمن صاحب نے جو اعتراض کیا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب اللہ اس کے محبوب کے فضل و کرم سے دندان شکن میں دیتا جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہ اعتراض نمبر 3 کا جواب میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ تمامی حضرات کے سامنے اس کا ایک حصہ اور رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے معارف الاکابر، اور اس کو اشرف علی تھانوی نے روایت کیا ہے، اور لکھنے والا ان کا جمع و ترتیب ہے محمد اقبال قریشی، ان کا مولوی۔ اب آئیے کیا لکھتے ہیں، جس حدیث شریف پر انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کے ترجمہ میں غلطی کی ہے اور ترجمہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
اور ان کا علم یہ وہ جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. انشاءاللہ وہ اسکرین شاٹ میں آپ دیکھ لیں، اور اگر آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہو تو وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں. الیاس گھمن کی کتاب ہے، نام ہے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. اس کتاب میں یہ حدیث شریف موجود ہے جس پر اعتراض گھمن صاحب کا ہے. لیکن اب آئیے میں دکھاتا ہوں کہ احمد قادیانی کے بعد اور مسیلمہ کذاب کے بعد ہندوستان کی دھرتی پر بھی ایک پیدا ہو رہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسا نیزہ مارا کہ وہ مر گیا لیکن آگے نہیں بڑھ سکا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نبوت کا دروازہ چور کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا نام قاسم نانوتوی تھا. میں بالکل کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، سنیے. تھانوی جی کہتے ہیں کہ جس وقت، یعنی کس کے بارے میں؟ قاسم نانوتوی کے بارے میں. یہ وہ قاسم نانوتوی ہے جس نے تحذیر الناس لکھا اور جس نے یہ لکھا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آئے تو فرق نہیں پڑے گا. اور اس کا ثبوت جو ہے، یعنی چور دروازہ جو کھول رہا تھا، اس چور دروازے کی ایک کڑی اس حدیث شریف میں موجود ہے. آپ دیکھیں، جس وقت آپ قطب عالم حضرت گنگوہی کے ہمراہ حج کو جا رہے تھے، کون؟ قاسم نانوتوی. ایک گروہ حضرت گنگوہی کے پاس آیا کہ ہم بھی ہمراہ چلیں گے. آپ نے پوچھا زاد راہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. ایسے ہی تو کل پر چلیں گے. مولانا گنگوہی نے فرمایا بڑے آئے توکل کرنے والے، جاؤ اپنا کام کرو. حضرت نانوتوی سے اجازت چاہیے، آپ نے اجازت دی. اس کے بعد راستے میں جو کچھ ملتا سب لوگ ان کو دے دیتے. ساتھیوں نے عرض کیا آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں، کچھ تو اپنے پاس رکھتے. سنیے گا، جب قاسم نانوتوی لوگوں کو سب بانٹ دیتے تھے تو قاسم نانوتوی سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو سب پیسہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، سب کھانا لوگوں کو دے دیتے ہیں، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ تو قاسم نانوتوی کیا کہتے ہیں، سنیے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے. اس پورے حدیث کو اس نے اپنے پر فٹ کر لیا. کس نے؟ قاسم نانوتوی نے. اور کیا کہتا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یؤتی. مولوی گھمن، تم تو اعلیٰ حضرت پر ترجمہ کا اعتراض کر رہے تھے، جو اعتراض تمہارا باطل تھا، لیکن تمہارا مولوی تو چور دروازہ کھول رہا ہے. جو نبی اپنے لیے لفظ استعمال کرے وہ تمہارا مولوی قاسم نانوتوی اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اور قرآن کے ترجمہ میں تمہارا خود تھانوی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے اور اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ بتاؤ کہ قرآن کے ترجمہ میں کس نے تحریف کی اور حدیث شریف کو خود اپنے اوپر کس نے لاگو کر لیا؟ جو میرے کریم آقا فرماتے ہیں وہ تمہارا مولوی اپنے اوپر کہہ رہا ہے. محترم حضرات، الیاس گھمن صاحب کی کتاب کا آپریشن میں نے کرنا شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ پارٹ 1 آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں اور خود ان کے مولویوں کے گھر کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت پر جو تم نے الزام عائد کیا ہے اور اعلیٰ حضرت پہ جو تمہارا اعتراض ہے وہ اسی طرح باطل ہے جس طرح سے اشرف علی تھانوی باطل تھا، جس طرح سے رشید احمد گنگوہی باطل تھا، جس طرح سے قاسم نانوتوی باطل تھا، اور جس طرح سے تمہارا مسلک باطل ہے. تم نے اعلیٰ حضرت پر جتنے اعتراضات کیے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہر ایک اعتراض کا جواب تمہارے گھر سے میں دوں گا انشاءاللہ، اور ثابت کروں گا کہ اعلیٰ حضرت سے تمہاری جو دشمنی ہے اس کی وجہ سے تم اعلیٰ حضرت کو نشانہ بناتے ہو. ورنہ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے یہاں جو گند ہے، جو تمہارے یہاں ناپاکی ہے، وہ اس روئے زمین پر کسی جگہ ناپاکی اور گند نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو. توبہ کر کے اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گھمن، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہو، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا طوق تمہارے گلے میں ہوگا.